डी जी आई एस पी आर इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। मसाइल हल नहीं हो रहे तो इसका मतलब गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना होगा। नए सूबों या इंतजामी यूनिट्स का फैसला हमने नहीं, अवाम ने करना है। अच्छी हुक्मरानी के बगैर मामला बेहतर नहीं हो सकते। अच्छी हुक्मरानी के लिए रीसेट की ज़रूरत है तो फिर इसे हो जाना चाहिए। हमारा पैनल हमें ज्वाइन कर चुका है। आबिद लतीफ़ साहब और वकार हसन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों को वेलकम करेंगे। आबिद साहब, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात डीजी ने की वो ये थी कि जो दहशतगर्द हैं, अगर तो वो हमारी बात मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इन्हें ख़त्म कर देंगे। और भी बहुत सारे सीधा पॉइंट्स हैं जिस पे हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं इस पे आपका कमेंट लेना चाहूंगी। जी इसकी आवाज बंद है। जी, आबिद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है। वकार साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। डीजी आईएसपीआर ने इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तकरीबन हर एक पहलू को ही कवर किया। उन्होंने क्या कमेंट करेंगे? जी बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक पाकिस्तान के जो मौजूदी हालात हैं और रीजन पे उसका जो है बड़ा अच्छे तरीके से अहाता किया गया और आई थिंक ये ओवर ड्यू थी बिकॉज पिछले दिनों में आपने देखा है कि काफी डिसइंफॉर्मेशन आ रही थी और स्टेट ने फिर आई थिंक रिस्पॉन्स देना था स्पेशली मिलिट्री की तरफ से और बड़ा आई थिंक कॉम्प्रिहेंसिव भी था, सेल्फ अश्योरिंग था और पाकिस्तानी के लिए ज्यादा फोकस तो उनका बलूचिस्तान पे रहा लेकिन फिर आई थिंक सवाल जवाब जब हुए तो उसमें आई थिंक सारी चीजें कवर की गई। अफगानिस्तान ओवरऑल जो लेट्स से टेररिस्ट एक्टिविटी रही है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है, आजाद कश्मीर में भी बात हुई, फिर भारत की इन्वॉल्वमेंट है और इस तरह कुछ आई थिंक जो इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं तो ये बड़ा आई थिंक सेल्फ अश्योरिंग भी था। स्पेशली बलूचिस्तान से रिलेटेड जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो 5-6 आप कह लें स्ट्रेटजी का हिस्सा है, इंपॉर्टेंट जो फेसेट्स हैं गवर्नेंस के, किस तरीके से लोगों को एंगेज किया जा रहा है और हमारा भी पहले ये रिकमेंडेशन रही है कि अवाम को एंगेज किया जाए, यूथ को, और यूथ इज द गोल्ड ऑफ बलूचिस्तान एंड पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल में ये आई थिंक बड़ी टाइमली भी थी और काफी सारी चीजें जो लोगों के जहन में सवालात थे वो क्लियर किए गए और इसमें इम्पोर्टेंट चीज है कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग में एक नई फोर्स रेज हो रही है जो एफसी वेस्ट है। आई थिंक दैट वाज वेरी क्रिटिकल कि इंशाल्लाह ताला स्टेट डिटरमिन्ड है और मेरी एक्सपेक्ट है कि बाय मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर इस दहशतगर्दी का कला कामा किया जाएगा, चाहे वो बलूचिस्तान हो चाहे केपी हो। जी ठीक है, साथ मौजूद रहेगा माविन महकमा दाखिला बलूचिस्तान बाबर यूसुफ जई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आबिद लतीफ़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया समय के लिए आपने वक्त निकाला। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, बलूचिस्तान समेत तमाम जो मसाइल हैं, तमाम जो पहलू हैं उसको कवर किया गया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बाकी जो नुकात रह गए थे सवाल जवाब में उसको भी कवर कर लिया गया। तो बलूचिस्तान के जो तमाम मामला हैं उसके हवाले से आप क्या कमेंट करेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने आज पूरी पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी की है, उनके जज्बात की तर्जुमानी की है और बलूचिस्तान के मसाइल पे जिस तरीके से उन्होंने कौम को एक शऊर दिया है, आगाह किया है, मैं उस पर उन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूँ। बिल्कुल जिस तरीके से डीजीआईएसपीआर बता रहे थे कि बलूचिस्तान का जो मसला है ये एक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का मसला है, स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है जो भारत ने इंपोर्ट की हुई है पाकिस्तान में और अफगानिस्तान एक फैसिलिटेटर बना हुआ है। अफगान तालिबान रिजीम जो है, जो एक गैर संजीदा क़यादत जो है जिसने अफगानिस्तान पर कब्जा किया हुआ है, उसकी सपोर्ट से जो है बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। उन्होंने उन तमाम फैक्टर्स को जो है हाईलाइट किया कि किस तरीके से स्मगलिंग के जरिए यहाँ पर जो है दहशतगर्द पनप रहे थे, दहशतगर्दों को फंडिंग जो है वो स्मगलिंग के जरिए की जा रही थी। नवाबों सरदारों के का जो रोल है उसको उन्होंने बड़ा जो है ना वाइटली उसके बारे में बताया। इसके साथ साथ हमारा जो बैरूनी दुश्मन है वो किस तरीके से मार्का हक के बाद जो उसकी नजरें हैं उसने बलूचिस्तान पर जमाई हुई हैं, वो बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, वो बलूचिस्तान की तरक्की से खफा है। उसे पता है कि अगर बलूचिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। इसके साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने जो है मिसिंग पर्संस के बारे में जो नैरेटिव बनाया जाता है उसे बड़ा डिटेल में किया कि मिसिंग पर्संस का इशू नहीं है, लेकिन हॉस्टाइल एजेंसीज जो हैं वो लोगों की हमदर्दियां समेटने के लिए मिसिंग पर्संस का जो है ना एक नैरेटिव बनाती हैं, बयानियां बनाती हैं और बाद में जब कोई हमारे सिक्योरिटी अदारे इन दहशतगर्दों के खिलाफ कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो पता चलता है कि यही मिसिंग पर्सन जो है ये बीएलए के कैंपों में थे या बीएलए को ज्वाइन कर चुके थे, बीएलएफ को ज्वाइन कर चुके थे और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मारे जाते हैं।
बलूचिस्तान के हवाले से आज DGISPR ने बड़ी जो है खुलकर बात की है और तमाम जो अवामिल जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का सबब बन रहे हैं उस पर बात की है। उन्होंने देखिए लेवीज के बारे में भी बताया कि लेवीज जो एक फोर्स होती थी उसे नवाबों सरदारों ने अपनी एक जाती फोर्स बनाया हुआ था। वो चाहते थे कि वो उनके घरों की चौकीदारियां करें। इसके साथ साथ गवर्नेंस के इशू पर भी बलूचिस्तान में उन्होंने बड़ी खुलकर बात की। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने आज बलूचिस्तान के मसाइल को पूरी कौम के सामने रख दिया है और मैं समझता हूँ ये वक्त की जरूरत भी थी। पाकिस्तान की आवाम को और बलूचिस्तान के आवाम को इससे आगाह करना जरूरी था। सही। बाबर साहब, कतकलामी के माजरत अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनकी जानिब भी बढ़ेंगे, लेकिन पहले आप एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जो इंतजामी ढांचे के हवाले से आज उन्होंने बात की है, बड़ा अहम नुक्ता था। उन्होंने बताया कि आबादी आज पाकिस्तान की कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन जो सूबे हैं, ये जो मामलात हैं वो जूं के तू हैं। तो इस पर आप क्या कमेंट करेंगे और आपकी हुकूमत इस पर क्या राय रखती है? देखिए ये वक्त की जरूरत है और मैं समझता हूँ ऐसा होना चाहिए। 1972 में जब ये 4 सूबे बने थे उस वक्त हमारी जो आबादी है वो आज से 4 गुना कम थी, 7-8 करोड़ थी। आज पाकिस्तान की आबादी 25-26 करोड़ है। तो गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए, सिक्योरिटी के मेजरमेंट बेहतर बनाने के लिए ये जरूरत है कि बलूचिस्तान में मजीद जो है वो इंतजामी यूनिट्स बनाए जाएं, सूबों को ज्यादा बनाया जाए और जो है इससे अवाम के मसाइल भी हल होंगे और अवाम जी बिल्कुल। बाबर साहब, आपका कमेंट आगे साथ ही रहेगा। आबिद साहब, आपकी तरफ आती हूँ। अच्छी हुक्मरानी ज़रूरी, एक पहला पॉइंट ये। इंतज़ामी रीसेट की ज़रूरत, आबादी बढ़ गई है, सूबे वही हैं 4, तो लिहाजा इस पर भी अवाम को फैसला करना होगा। अच्छी हुक्मरानी के बगैर मामलात बेहतर नहीं हो सकते। ये कुछ चीदा पॉइंट्स हैं जो कि आज हमने देखा कि दहशतगर्दी वाले मामले से हट के इस पर भी DG ने बात की है। तो आई थिंक ओवरऑल जितनी भी पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन है, ये कन्फ्यूजन मैं इसको कह सकती हूँ कि कन्फ्यूजन भी है, उसको बहुत ही बेहतरीन अंदाज में DG ने बता भी दिया और समझा भी दिया। इन मामलात पे आप क्या कमेंट करेंगे? जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए जी, मैं समझता हूँ उनकी जो आज की जो प्रेस था ये बहुत इम्पोर्टेंट था और वो जिसको हम लिटरेरी स्ट्रेटजी की टर्म में कहते हैं पेंटालूप, यानी 5 जो चीजें हैं उस पर उन्होंने जोर दिया। पहली चीज तो काइनेटिक ऑपरेशंस का बताया, उसकी पूरी डिटेल बताई, उसका पूरा डाटा बताया, कितने ऑपरेशंस हुए हैं, 40,000 ऑपरेशंस हुए हैं, किस तरीके से हुए हैं, क्या इंटेंसिटी थी, कितनी उसमें शहादतें हुई हैं, कितने टेररिस्ट मारे गए हैं, वो सारा डाटा उन्होंने दिया। फिर दूसरा उन्होंने वो जो अफगान कनेक्शन है उसको सेकंड, उसके अंदर अगर आप पूरी इस उनकी आज के प्रेस को देखें तो सेकंड जो उनका एम्फेसिस था या फोकस था वो अफगान कनेक्शन, अफगान रिजीम और किस तरह से वो इस टेररिज्म को पाकिस्तान में फैलाने की कोशिश की, पूरा एक नेटवर्क, वो पूरी किल चेन, उसको एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद जो टेरर क्राइम नेक्सस है वो क्या करता है बलूचिस्तान के अंदर, स्मगलिंग से लेके नार्को ट्रेड से लेके बाकी भी सारी चीजें, उसको एक्सप्लेन किया। और फिर कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की और सबसे आखिर में जो लोग हैं, जो लोगों को महवर रखते हुए इसका जो वे फॉरवर्ड है उसको एक्सप्लेन किया। और शुरू में उन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से मैं समझता हूँ कि उन्होंने क्लियर कर दिया कि हार्ड स्टेट क्या होती है। हमारी असल में इंटरप्रिटेशन का कुछ मसला है जी। लोग हमारी डिफरेंट डेफिनेशंस को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। लोग हार्ड स्टेट को समझते थे कि शायद ये कोई बहुत जबर वाली स्टेट को हार्ड स्टेट कहा जाता है, हालांकि देयर आर 2 स्टेट्स। एक हार्ड स्टेट होती है, एक सॉफ्ट स्टेट होती है। सॉफ्ट स्टेट वो होती है जिसकी गवर्नेंस वीक हो, हार्ड स्टेट वो होती है जिसकी गवर्नेंस अच्छी। इट हैज नथिंग टू डू विद ऑपरेशन या ह्यूमन राइट्स, इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है और डेफिनेटली उन्होंने डिफाइन कर दिया। फिर उसके बाद अगर आप आगे चलें तो देखें जिस तरीके से उन्होंने बताया कि क्राइम के नेक्सस के थ्रू कैसे किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन की जा रही है, किस तरीके से खबरें फैलाई जाती हैं, कैसे वो जो एक इंफॉर्मेशन ऑपरेशन है उसके अंदर किस तरीके से वो जो 4 स्टेजेस उन्होंने बयान की वो कैसे काम करती हैं और कैसे वो लोगों को गुमराह किया जाता है, वीडियोस बनाई जाती हैं, उन ऑपरेशंस का जिक्र, वो खबरें फैलाई जाती हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। फिर जब कोई ऑपरेशन हो जाए तो उसके ऊपर एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाई जाती है कि पुलिस जो है मदद के लिए बुला रही थी लेकिन उनकी मदद को कोई नहीं आया। तो आबिद साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और इसमें आई थिंक जितने लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बशमूल नौजवान, उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि कोई भी वीडियो या पिक्चर जब आप देखते हैं तो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को जरा चेक कर लिया करें। फैक्ट चेक बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि AI का दौर है और इसको भी DG ने बड़ा क्लियरली वाजे किया है। आप किस तरफ आते हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब? कहिएगा कि जो दहशतगर्दी के हवाले से उन्होंने बात की, बड़ी ज़रूरी थी कि दहशतगर्दों से अब कोई बात नहीं होगी और अगर वो हथियार डाल देते हैं तो इट्स गुड, अदरवाइज फिर हम उन्हें ख़त्म कर देंगे। क्लियर कट मैसेज है, चाहे उनके ताने बाने बॉर्डर पार अफगानिस्तान से मिलते हों, भारत से मिलते हों या कहीं से भी मिलते हों।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बड़ी अच्छी मुफस्सल गुफ्तगू थी और उसके अंदर अपने अज़ाइम भी बता दिए, अपनी कारकर्दगी भी बता दी। उसके अंदर जो सिविल के हवाले से जो लोगों के अंदर जिस तरीके से डेवलपमेंट का काम किया गया, 632 बिलियन के अंदर सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान की सड़कों के ऊपर तवज्जो दी गई है। वहाँ यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, यूथ प्रोग्राम्स एक्सेट्रा उनके ऊपर काम किया जा रहा है, डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। लेकिन इस सब के अंदर जो चीज एक ही बात नजर आ रही है और वो है बैड गवर्नेंस, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि बिल्कुल बैड गवर्नेंस मौजूद है। और 1972 से जो अगर हमारी 6-7 करोड़ की आबादी थी, आज 25 करोड़ हो गई है, तो सवाल तो बनता है कि अगर इसके ऊपर अगर मजीद इंतजामी यूनिट्स बनने हैं तो वो भी बात की गई। साथ ही साथ जो है वो जो अंदरूने खाना पाकिस्तान के अंदर बैठे सहूलतकार जो दहशत गर्दों के लिए काम करते हैं उनके हवाले से भी बात हुई। लेकिन अब जाहिर है इसके अंदर वफाक और सूबे ने अपना किरदार अदा करना है, और जब तक कि वो ये काम नहीं करेंगे तब तक के नेशनल एक्शन प्लान फुली तौर पर नाफिजुल अमल नहीं होगा। नेशनल एक्शन प्लान को फुली तौर पर नाफिजुल अमल करने के लिए जरूरत है कि आप मुस्तकिल मिजाजी से और एक पेज के ऊपर, ताकि तमाम इदारे और हुकूमत और हर एक खास व आम वो एक पेज के ऊपर काम करें। अगर वो ये काम कर सकते हैं फिर तो फबेहा, फिर तो आप जी। देखेंगे कि बहुत बेहतरी आएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो मुश्किलात में इजाफा होता चला जाएगा। इसलिए मैं ये सही। समझता हूँ कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जहां दुश्मनों के लिए पैगाम था, वहीं मेरे जी। ख्याल में अपनों के लिए हौसला भी थी। और ठीक है, बताया पैगाम भी गया था और अपनों के लिए कि हौसला भी था, जवान है यही आपको नुक्ता लेकर नदीम मलिक साहब आपकी जानिब बढ़ते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तो सर कमेंट कीजिएगा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसकी अहमियत के हवाले से और जिन नकात पर बात की उस हवाले से, और इंतज़ामी ढांचे के हवाले से भी बड़ी अहम गुफ्तगू की गई है। और इसमें बताया कि नौजवान इस मुल्क के क्या चाहते हैं, इस हवाले से क्या कमेंट करेंगे आप सर? नौजवान जो चाहते हैं वो तो अगर अमली तौर पर सामने आ जाए तो काफी मसाइल होंगे मौजूदा सेटअप के लिए, क्योंकि 8 फरवरी 2024 को जो गवर्नेंस का मॉडल क्रिएट किया गया था उसके ऊपर मुझे लगता है कि तमाम स्टेक होल्डर्स का दिल भर गया है और वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ही नजर आ रहा है। मोहसिन नकवी साहब ने जो कुछ कहा और अभी आज भी जो डीजी साहब ने जो कुछ कहा, तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ डिलीवर कर पाया है। ये हाइब्रिड प्लस प्लस का स्ट्रक्चर था, पहले 2018 में क्रिएट किया, 3-4 साल बाद लड़ाई शुरू हो गई, अब दोबारा उसको क्रिएट किया, फिर पता चला कि नहीं ये भी नहीं चला, तो अब क्या करें। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से आप कोई भी जो सुपर इम्पोज किस्म का स्ट्रक्चर खड़ा करें वो डिलीवर कर सकता है। इसमें गवर्नेंस का इम्कान नहीं मौजूद होता है, क्योंकि गवर्नेंस का इम्कान वहाँ मौजूद होता है जो एक अकाउंटेबल सिस्टम हो। जो अकाउंटेबल सिस्टम ना हो वहाँ गवर्नेंस का कोई इम्कान नहीं होता। और पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया यही है कि अगर तो वो लोगों के वोटों से मुंतखब होकर हुकूमत आए तो फिर तो उसके ऊपर काफी ज्यादा दबाव होता है कि हमने डिलीवर करना है और दोबारा लोगों के पास वोट लेने जाना है। लेकिन मुझे ख्याल आता है बार बार जब वो कहते थे कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो उसमें जो वोटिंग प्रोसेस था, वोटिंग प्रोसेस के ऊपर बहुत सारे सवालात थे और उसकी झलक हमें नजर आती है कि जब इनको फिक्र फाका कोई नहीं है कि लोगों के साथ क्या मसाइल है। पाकिस्तान में हालात बुरे हों, लोगों के अंदर गुर्बत बढ़ रही हो, महंगाई बढ़ रही हो और पता चले किसी ने 10-11 अरब का जहाज खरीद लिया, दे जस्ट डोंट केयर, तो वो वहां से आपको नजर आता है कि ये इनको लोगों के वोटों का तो पार है ही कोई नहीं। अगर वो हो तो फिर इस तरह का कोई काम करने पे ग्रेज करना चाहिए, 110 दफा ग्रेज करना चाहिए। दूसरा हिस्सा जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसमें तो बहुत सारे इश्यूज उन्होंने कवर किए, लाइक वॉर ऑन टेरर या जो दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां, उसका वो तस्करा करते हैं। तो वो तो तमाम शोधा को सलाम है जो पाकिस्तान की खातिर जिसके जिस्म पे एक आंच भी आती है, खराश भी आती है, उन सबको सलाम है। वो बड़े लोग हैं जो पाकिस्तान की खातिर कुर्बानियां देते हैं, वो पुलिस के हों, फौज के हों, सिविल के हों, वो तमाम लोग उनको सलाम करना चाहिए जिनकी जानें पाकिस्तान की खातिर गई हैं। एक हिस्सा जो गुज़श्ता रोज से मोहसिन नकवी साहब ने दोबारा उसको छेड़ा है वो नए इंतजामी यूनिट्स के हवाले से जी। उसका बनने में तो उसमें मुजायका कोई नहीं है, क्योंकि दुनिया सारी में जहां इंडिया में बने हैं तो इंडिया उससे कमजोर नहीं हुआ, पहले से बेहतर ही हुआ होगा। लेकिन उसका तरीकाकार अगेन ये नहीं हो सकता कि उसकी अनाउंसमेंट के जरिए बताया जाए कि आप नए इंतजामी ढांचे बना लें। वो पब्लिक डिबेट के जरिए, ओनरशिप जो पाकिस्तानी अवाम की हो, वहां से शुरू होगा प्रोसेस। सियासी जमातें उसके ऊपर बहस मुबासे इंटरनली करें, अपने पार्टी के मैनिफेस्टोज में लाएं, असम्बलियां मुंतखब हों, वो असम्बली के फ्लोर के ऊपर बहस करें, तो फिर तो उसके ऊपर बात हो सकती है, वैसे नहीं हो सकती। वैसे सियासी जमातें नदीम साहब लगता है कि ये कदम उठाएंगी, इस तरह एक पेज पर आएंगी, बैठेंगी, क्योंकि पहले तो इत्तेहादी होते हैं, फिर कोई इंतखाबात आते हैं तो फिर एक दूसरे के ऊपर बयानात जो हैं वो उसका सिलसिला शुरू हो जाता है, तो इस मामले पर सियासी जमातें बैठेंगी?
لیکن سیاسی جماعتیں لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہو کر ہی آگے آتی ہیں. اگر وہ لوگ ان کو اس کام کے لیے ووٹ دیں گے انہیں مینیفیسٹو کے مطابق, اور وہی ووٹ جو ہے ان کو الیکٹ بھی کرے گا, تو پھر تو ان کے اوپر بوجھ ہوگا کہ ہمیں لوگوں نے ووٹ دے کر اس کام کے لیے بھیجا, اور اگر اس کام کے لیے لوگوں نے ووٹ دے کر نہیں بھیجا پھر وہ کام نہیں کرے. ابھی پرابلم یہی ہے کہ جو لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں, پچھلے 13 والے الیکشن کے اوپر ڈسپیوٹ تھا, 18 والے الیکشن کے اوپر ڈسپیوٹ تھا, 24 والے الیکشن کے اوپر ڈسپیوٹ ہے, اور ہر اگلا الیکشن پچھلے سے زیادہ متنازع ہو رہا ہے. تو ہمیں کچھ بنیادی ایشوز کے اوپر طے کر لینا چاہیے. پھر اگر کسی پارٹی کو یا ایک سے زیادہ جماعتوں کو لوگ اس بات کے لیے ووٹ دیتے ہیں کہ جائیے آپ نئے انتظامی ڈھانچے کو کام کریے, اس کے اوپر پنجاب میں 4-6 صوبے بن سکتے ہیں تو بنائیے, سندھ کے 2-3 صوبے بن سکتے ہیں, کے پی میں بن سکتے ہیں تو ضرور بننے چاہیے, بلوچستان میں 2-3 بن سکتے ہیں تو بنائیے. لیکن اس کے لیے پہلے لوگوں کی اونرشپ تو ہو. اگر اونرشپ کے بغیر بلوچستان کو بتایا جائے کہ ہم آپ کو 3 حصے میں تقسیم کر رہے ہیں, تو وہاں تو پہلی ایک کیفیت ہے جن کو ہمارے کیے ہوئے کام پسند نہیں آتے. وہ لوگ جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے, وہ کچھ تو ایک حصہ وہ ہے جس کو انڈیا فائنانس کرتا ہے, فنڈ کرتا ہے, ایک حصہ وہ ہوگا جو کرپٹ سردار ہوں گے, تیسرا حصہ وہ ہے جو جن کے پاس اکنامک اپرچونٹیز کوئی نہیں ہے. وہ پولرائزیشن ہے وہاں پر معاشرے کے اندر, ان کو مواقع چاہیے, اپرچونٹی چاہیے پاکستان میں مساوی بنیادوں کے اوپر, جو ہمیں پنجاب میں یا اسلام آباد میں یا کراچی میں یا پشاور میں میسر ہے. وہ چاہتے ہیں بلوچستان سارے میں بھی وہ اپرچونٹی ہو. یہ ایشو ہمیں ریسنٹلی کشمیر میں نظر آتا ہے, کہیں پہ انٹرنیٹ بند ہے, کہیں روڈ بند ہے, کہیں کوئی اور ایشو ہے. تو جب ان کے پاس اونرشپ ہوگی پھر وہ اس چیز کو اون کریں گے. آپ جو فیصلہ کریں گے, آپ کہیں کل کشمیر کو ہم ایک صوبہ بنانے لگے, پاکستان کے اندر ضم کرنے لگے, اگر ان کے عوام کے اندر اونرشپ موجود ہے تو وہ 100% بیک کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ وہ تو ہے ہی ہے کہ پاکستان کی شہر ہے کشمیر, اس کی خاطر تو پورا بالکل پاکستان ملک جان صاحب, دینے کے لیے میں تیار اسی بیٹھا پوائنٹ ہوا کی طرف آ رہی تھی کہ ڈی جی کی پریس کانفرنس میں ہم نے دیکھا کہ ہر چیز کور تھی, ہر پوائنٹ کور تھا, اور جو کشمیر والا معاملہ تھا اس پہ بھی انہوں نے بہت ڈیٹیل ڈسکشن کی. وقار صاحب اس پہ آپ کامنٹ کیجیے گا. بہت برملا انہوں نے کہا کہ کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیریوں کے آواز ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, کشمیر پاکستان کی شہ رکھتا رہے گا, ہمارا اٹوٹ انگ ہے. تو وہ جو ایک خبریں چل رہی ہیں, ایک ہوا چل رہی ہے, وہ دم توڑ گئی ہے. اور ڈی جی نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا کہ اگر کوئی ڈنڈے کے زور پہ مہاجرین کی نشستیں ختم کرنے کی بات کرے گا تو ہوگا نہیں ایسا. آئی تھنک اس میں ایک بڑا ضروری ہے کہ آپ ڈیموگرافکس دیکھ لیں کہ ابھی جو پہلی فیز آف الیکشن ہوئی ہے میرپور میں, میرپور ڈویژن میں, اس میں لوگوں نے 35 ہزار ووٹس بھی لیے ہیں. اور فرض کریں 2-2.5 ہزار کا یہ مجمع ہے راولہ کوٹ میں, تو کیا وہ کشمیری نہیں ہے جنہوں نے ووٹ کیا؟ آئی تھنک اوور آل 36 لاکھ ووٹ ہے یا 38 لاکھ کشمیر کا, اور اس میں شاید 50% بھی اگر لو ٹرن آؤٹ دیکھیں تو 18-19 لاکھ لوگ ووٹ کریں گے. تو کیا وہ کشمیری نہیں ہے؟ مطلب ڈنڈے کے زور پہ اگر ایک جتھا بیٹھ جائے اور وہ سمجھتا ہے کہ دے ریپرزینٹ, تو آئی تھنک دے ول بی ڈیفیٹڈ. ان کو میسج بڑا کلیئر ہے کہ جنہوں نے کرمنل ایکٹیویٹی کی ہے, ہمارے جو ہماری پولیس کے لوگوں کو شہید کیا ہے یا لا اینڈ آرڈر کے ایشو کھڑے کیے ہیں, روڈ بلاکس کیے ہیں, تو ہاؤ کین یو لیو دیم؟ مطلب اس طرح تو وہی ہے کہ جتھے جو ہیں وہ جو ہے اس طریقے سے قبضہ کر لیں, اپنا نیریٹو ڈرائیو کریں. باقی انشاءاللہ تعالی کشمیر کے عوام اور جو محب وطن پاکستانی ہیں دے آر ٹوگیدر. اور میں نے خود سرو کیا انٹرسٹنگلی مطلب کوٹلی سیکٹر میں ہی, اینڈ آئی ہیو کمانڈڈ اے مجاہد بٹالین جو کشمیری سارے جوان اور آفیسر تھے, اینڈ اٹ از ونڈرفل. مطلب فرق پتہ نہیں چلتا. آپ یو کے چلے جائیں جہاں سے بڑے نعرے مارے ہیں, 200-250 کا گروپ ہے, 15 سے 20 لاکھ پاکستانی کشمیری ہیں. یو کانٹ فائنڈ کہ بلڈ لائن کدھر ہے. ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈیفرینشیٹ, بٹ اتنا زیادہ ہے. مائی اون گرینڈ مدر واز فرام جموں. تو ہمارا تو آپ کہہ لیں جنرل کا رشتہ ہے. باقی ٹھیک ہے, گریونسز ہو سکتے ہیں, ان کو ایڈریس کیا جائے. گورننس پہ ہی بات ہوئی ہے کہ گورننس بہتر ہوگی تو ہر جگہ یوتھ کو بھی سیٹسفائی کیا جا سکتا ہے. اور انہوں نے مینشن کیا ہے لائک اگر 65% یوتھ ہے, سب سے بڑا اسٹیک ہولڈرز پر یوتھ ہے. کوئکلی جو آئی تھنک بات ہوئی ہے چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی, تھوڑا ایک کمپیریزن دیکھ لیں. بھارت میں 12 صوبے تھے جب آزاد ہوا, آج یونین ٹیریٹریز ملا کے 36 ہے, تو 3 گنا بڑے ہیں اور شاید ایفیشنسی آئی. پنجاب آج یورپ میں ہو تو اٹ ول بی دی لارجسٹ کنٹری ان یورپ, ٹھیک ہے. مطلب اگر رشین فیڈریشن کو آپ نکال دیں, آدھے سے زیادہ ان کا ایشیا میں ہے. پنجاب ول بی دی لارجسٹ کنٹری ان یورپ. اور آپ کے خیال میں اتنا بڑا جو 12.5 کروڑ کی آبادی, اس کو اسی طریقے سے مینج کیا جائے گا. یہ آئی تھنک چیزیں ہیں جس پہ سوچ بچار کی ضرورت. آئی تھنک انف از انف. 70 سال ہو گئے اور ابھی تک ہم وہی گھسی پٹی آپ چیزیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جی کہ جی صاف ظاہر ہے پیپل وانٹ بیٹر گورننس ارسپیکٹو آف کے سائز کیا ہے. باقی سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں اور اس کو ہم شیور ہمارے سیاستدان اور عوام مل کے حل کر سکتے ہیں. تو آل ٹو اٹ واز ویری کمپریہنسو بریف, اور بڑی تسلی ہوئی ہے کہ جس طریقے سے نیریٹو پھیلایا جا رہا تھی, زیادہ انہوں نے لفٹ نہیں کرائی. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے پاکستان ول کیپ پروگریسنگ.
इंशाल्लाह वकार साहब साथ ही रहेगा. आबिद साहब आपकी तरफ आते हैं. अच्छी हुक्मरानी के लिए रीसेट की ज़रूरत है तो फिर इसे हो जाना चाहिए. बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये रीसेट करना. सारी सियासी जमातों के लिए क्या आसान होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट तो हर एक सियासी जमात का आ जाता है, एक पर्सनल इंटरेस्ट भी आ जाता है. तो क्या सारी सियासी जमातें इस वाले मामले पे, इस बात पे एक पेज पे हमें नजर आएंगी? देखिए जी, रीसेट इज वेरी क्लोज टू सॉर्ट ऑफ क्रिएटिविटी. तो जाहिर है क्रिएटिविटी तो फिर यहाँ चेंज जो है वो थोड़ा मुश्किल से उसको अडॉप्ट किया जाता है, लेकिन बात स्टेज ऐसी आती है कि ये जरूरत बन जाती है. देखें बात ये जो इस वक्त सारी गवर्नेंस की बात हो रही है, इसका जो मेन कॉन्टेक्स्ट है वो बलोचिस्तान है. अब बलोचिस्तान में देखें, जो एज ए स्टूडेंट ऑफ वॉरफेयर जो मैंने समझा है, काउंटर इंसर्जेंसी या काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में 3 G's बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. पहला है ग्रीवियंसेस को एनहेंस करना, लोगों को ये एहसास दिलाना कि उनके बहुत ग्रीवियंसेस हैं और उनके ग्रीवियंसेस की कोई सुनवाई नहीं है, स्टेट इतनी हार्ड है कि वो सुनती ही नहीं है. अच्छा, उसको परपेटेट करना. फिर उसको सपोर्ट करता है वो जो ग्रीड एंड ग्राउंड प्रोवाइड करता है एक बाहर का प्लेयर, और वो बाहर का प्लेयर आपको ग्रीड आपकी पूरी करने के लिए पूरा आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, एक चेन होती है पूरी जो उसको सपोर्ट करती है, और वो उसकी ग्राउंड्स देता है. अच्छा, इसका जो तीसरा जी है वो इसका हल है, दैट इज द गवर्नेंस. अच्छा, गवर्नेंस के लिए बहुत जरूरी होता है कि आपका जो स्कैफोल्ड है जिसपे आपने गवर्नेंस को बिल्ड करना है, क्योंकि गवर्नेंस वीक होती है तभी ये पहले दोनों चीज जो है एक्टिवेट होते हैं, और एक ऐसी स्टेज आती है कि जिसमें एक इंटरनल सिक्योरिटी, चले इंसर्जेंसी तो नहीं हम कहते, इंटरनल सिक्योरिटी की सिचुएशन पैदा होती है. तो बलोचिस्तान को अगर आप समझें तो मैं समझता हूँ जी एज ए स्टूडेंट कि वहां पे आपको एक न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है, जिसके अंदर लोग हों, जिसके अंदर जो है वो वहाँ का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो, और उसके मिल के वहाँ पे एक न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो, ताकि और वो पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, क्योंकि उसमें लोगों की शमूलियत, ताकि आप जो है वो वहां से आगे, क्योंकि ये हर साल, हर 5 साल के बाद, हर 4 साल के बाद वरना लोग आ जाएंगे, वो उनको गुमराह करने की कोशिश करेंगे. और फिर देखें, ये आपने जैसे कहा कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, तो जब एडमिनिस्ट्रेटिव जब आपका स्केल बढ़ जाता है तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डायलेमा क्रिएट हो जाता है. अगर दफ्तर है वो बहुत बड़ा हो गया तो यू विल रिक्वायर अ स्पेस, आपको फिर और उसको आपको या तो कहीं से आधे को शिफ्ट करना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा. सो इसलिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस जब स्केल बढ़ जाए, जैसे कि स्केल बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, तो उसको देखना चाहिए. लेकिन उसमें बहुत सारे और मीन्स भी हो सकते हैं जी. आप सही, ठीक है. अभी सब साथ ही रहेगा. अहमद सईद मिन्हाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं और उनसे भी उनकी आज की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से राय जानते हैं. अहमद सईद मिन्हाज साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने समय के वक्त निकाला. बहुत सारे अहम मामला हैं, बहुत सारे अहम निकात हैं जो कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर आज कवर किए गए हैं, और इसमें इंतजामी ढांचे के हवाले से बलूचिस्तान में जो भारत और अफगानिस्तान मिलकर दहशतगर्दी कर रहे हैं, कश्मीर वाले मामले के ऊपर, तमाम मामलों के ऊपर आज बातचीत की गई. क्या कमेंट करेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर? देखिए, मैं समझता हूँ बहुत टाइमली और वक्त की अहम जरूरत थी कि DGSPR को प्रेशर करना इस वक्त जरूरी हो चुका था, क्योंकि एक इम्प्रेशन क्रिएट हो रहा था कि लॉ इन्फोर्समेंट जो है, चाहे वो अर्सवल फाटा में हो, KP में हो, बलूचिस्तान में हो, इवन सेटल एरिया नीचे डी खान की तरफ, तो इन तमाम चीज़ों की वजह से जहाँ पर के सिविलियन गवर्नमेंट या फॉर दैट मैटर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसी हद तक शेकी नज़र आती थी. तो लिहाजा पूरी उम्मीदें जैसे हमेशा से आर्म फोर्सेस साथ रहती हैं, तो पूरी जो आर्म फोर्सेस की जानिब पूरी कौम देख रही थी कि हमें क्लियर बताया जाए कि क्या हो क्या रहा है, करना क्या है, आगे किस तरह से जो है ये जो एक नई वेव ऑफ टेररिज्म है इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है. तो आज DGSPR ने बड़े वाज़े तौर पर दोबारा वो मौक़िफ़ अपनाया कि दहशतगर्दी जो है वो किसी सूरत भी ऑफ कोर्स काबिल कबूल नहीं है, और इनके खिलाफ भरपूर ऑपरेशन भी किया जा रहा है, और ऑपरेशन करने के साथ साथ उनको जो कहते हैं ना, रियासत जो है वो माँ की मानंद होती है, उनको ऑफर भी की, जो 12 दफ़ा कर चुके हैं कि आप अगर वेपन्स को ड्रॉप करते हैं तो हम आपके जो कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस भी करेंगे. तो दोबारा से फराखदिली का मुजाहरा करते हुए दोबारा उनको ऑफर भी की गई, जैसे कि पुराने एक ट्रेडिशनली जो बलूचिस्तान के अंदर लोगों ने हथियार फेंके, जो बेकाबू में आके पहाड़ों पर चढ़ गए थे, वो वापस आए थे और अभी पुरअमन जिंदगी गुजार रहे हैं. तो लिहाजा एक पूरी एक होल ऑफ स्टेट, होल ऑफ नेशन रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए इस तरह की ऑफर्स जो हैं
وہ اپنے لوگوں کو دینا ضروری ہوتی ہیں. تو لہٰذا بڑے واضح طور پر ان کو میسج بھی دیا گیا. ایٹ دا سیم ٹائم وہ فرم بھی تھے اپنی ریزالو کے اندر کہ ہم کاؤنٹر ٹیررزم کو لے کے جو ہے وہ سختی سے پیش آئیں گے. ایٹ دا سیم ٹائم جو انڈیا اور جو جو افغانستان کے اندر سے فنڈنگ ہو رہی ہے یا ان کی زمین ہم پہ لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال ہو رہی ہے, ان کو بھی بڑا واضح جو ہے پیغام دیا گیا, جو اپنی ریڈ لائنز ان کا دوبارہ یہ ادا کیا گیا, کیونکہ ہمارے بالکل احمد صاحب, جب بھی کوئی ریڈ لائن کراس کرے گا تو پھر اس کو منہ کی کھانا پڑے گی, اور گزشتہ سالوں کی مثالیں ڈی جی نے دی بھی ہیں اپنی اس گفتگو میں. حافظ احسان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ماہر قانون ہیں. حافظ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس, بہت مین پوائنٹس انہوں نے کور کیے. گڈ گورننس کی بات کی, انتظامی یونٹس کی انہوں نے بات کی, صوبے یا پھر انتظامیہ جو ہے کس طریقے سے یہ آگے چل سکتی ہے اگر تو نئے صوبوں کی تشکیل ہو جاتی ہے, کیونکہ ایونچولی عوام نے ہی فیصلہ کرنا ہے. قانون ان تمام تر پہلوؤں پہ کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے اس کا سارے کا جس جو ہے وہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی ہے, اور نیشنل سیکیورٹی کے آپ کے 3 ایریاز ہیں. ایک وہ ایریا ہے کہ جو آپ کا ایکسٹرنل چیلنجز ہے آپ کے, جو آپ کی نیشنل سیکیورٹی کو ہٹ کرتے ہیں. دوسرا آپ کی ملک کے اندر جو ٹیررزم ہے یا انسرجنسی ہے یا اس کے بعد جو ریاست کے خلاف لوگ لڑ رہے ہیں, دیٹ آلسو ریلیٹ ٹو دا نیشنل سیکیورٹی. اور تیسرا سب سے بڑا امپورٹنٹ ایریا جو ہے وہ ہے آپ کا گڈ گورننس. اور گڈ گورننس کے لیے آپ کی چیزیں جو ہیں اگر بہتری کی طرف جائیں گی تو ڈیفینیٹلی اس سے آپ کی نیشنل سیکیورٹی, لا اینڈ آرڈر, سیٹسفیکشن آف سٹیزنز یہ امپروو ہوتی جائیں گی. اب یہ ہے کہ 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, اور وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے سارے پالیٹیشینز اور پاکستان کا جتنا بھی آپ کا انٹیلیجنسی ہے وہ اس چیز کو جانتا ہے اور مانتا ہے کہ پاکستان کا جو موجودہ نظام ہے, چاہے وہ آپ کا عدالتی نظام ہے, چاہے آپ کا گورننس کا نظام ہے, چاہے آپ کا اس کے بعد جو ہے آپ کی چیزیں, آپ کی فائنانس کی چیزیں ہیں یا آپ کا ڈیولپمنٹ کا سسٹم ہے, وہ کولیپس کر چکا ہے اور وہ ڈیلیور نہیں کر رہا. اب جب ڈیلیور نہیں کر رہا تو اس کا الٹیمیٹلی پاکستان کو نقصان ہے. اب اس نقصان کو دور کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کو اپنے ملک کے اندر میجر سرجیکل گورننس جسٹس ریفارمز کریں, اور ان ریفارمز کے اندر 4-5 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1 امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے اس وقت 25 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے, اور جب ملک بنا تھا تو آپ کی آبادی 3 سے 3.5 کروڑ تھی, اور 4 ایڈمنسٹریٹو یونٹ سے ہم نے آج تک اسے انٹیکٹ رکھا. اور دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر اگر آپ ایگزامپل اس کو دیکھیں کہ انڈیا نے 34 کے قریب یونٹس بنائے, اس کے بعد فلپائنس کے 84 یونٹس بنے, افغانستان کے 28 ہیں, ٹرکی کے 81 ہیں. تو دنیا کے ہر ملک نے اپنی گورننس کو بہتر کرنے کے لیے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائے. دوسرا دنیا نے کام یہ کیا کہ لوکل گورنمنٹس جو ہیں ان کو امپروو کیا. آرٹیکل 148 جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کا ہے کہ ڈیولوشن کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈیوالو کیا آپ کے ایڈمنسٹریشن کو, ایڈمنسٹریٹو میئرز کو اور آپ کے فائنینسز کو, جو کہ ہمارے ملک کے اندر انفارچونیٹلی اب آپ اندازہ کریں کہ پچھلے 25 سال کے اندر 50 سے 60 ٹریلین روپیز جو ہے وہ پاکستان کا پروونسز کے اندر گیا. اور اگر آپ جا کے ریڈ دیکھیں, روڈز دیکھیں, ہیلتھ دیکھیں, سینیٹیشن دیکھیں, اسکولز دیکھیں, اس وقت تقریباً 2.5 سے 3 کروڑ بچہ جو ہے وہ آپ کا آؤٹ آف اسکول ہے. انڈیکس آپ دیکھ لیں, دنیا کے لوئسٹ انڈیکس ہیں, اور ایک طرف آپ اسلامک نیوکلیئر پاور ہیں, دوسری طرف آپ نیوکلیئر میزائل ٹیکنالوجی, اپنے 6 گنا بڑے لوگ دشمن کو آپ نے ہرایا ہے. دنیا کی میڈیشن آپ کر رہے ہیں, اور آپ کی گورننس کا لیول یہ ہے کہ آپ کا انڈیکس نیچے ہے. اب دنیا آپ سے یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے ان ایریاز کے اندر اپنی اچیومنٹس کی ہیں تو اپنی گورننس کو بہتر کریں. آپ سے وہ بزنس کرنا چاہتی ہے. حافظ صاحب, آپ کی قطع کلامی کی معذرت, یہاں پر یہ سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, جیسے کہ ڈی جی آئی ایس پی نے بھی کہا کہ عوام اس چیز کا فیصلہ کریں گے, عوام یہ طے کریں گے کہ کیا کرنا ہے. عوام چاہتی ہے کہ بہتری آئے, عوام چاہتی ہے کہ خوشحالی آئے. اس کے لیے عوام بھی اس بات کو مانتی ہے کہ آپ کے ایسے یونٹس بننے چاہیے جس سے ملک میں بہتری آ سکتی ہے. لیکن کچھ سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ نہیں اس کو پسند کر رہی, اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اگر وہ سیاسی جماعتیں جو کہ بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس چیز کو نہیں مان رہی, اس پر ریزسٹ کر رہی ہیں, تو طریقہ کار کیا ہے؟ کس طریقے سے ہم اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور یہ یونٹس کا قیام عمل میں آ سکتا ہے؟ دیکھیں, 2 چیزیں کانسٹیٹیوشنلی پاسبل ہیں. ایک پاسبل یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی آپ کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنتے ہیں وہ کسی اسٹیٹ یا اس علاقے کا جو ایریا, ریجن ہے, پروونس ہے یا آپ کا پروٹیکٹر ہے, اس کی بنیاد پہ نہیں بنتے, بلکہ اس کا فیصلہ وفاقی حکومت کرتی ہے, جو آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے کہ آپ نے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کس طرح بنانے ہیں. اور پیورلی اتھارٹی انڈیا سے لے کے ہر ملک کے اندر یہی اتھارٹی. ہمارے ملک کے اندر
73 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے ہم نے ڈال دیا کہ جی اگر آپ نے اس صوبوں کی حیثیت کو چینج کرنا ہے یعنی کہ جیوگرافیکلی جو ہے تو آپ کو آرٹیکل 239(4) کے نیچے پہلے آپ صوبوں کی آپ کو میجورٹی 2/3 چاہیے، وہ ایک ریزولوشن کریں تو اب آپ کر سکتے ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ آرٹیکل 239(4) جو ہے اس کو امینڈ کریں اور اس کے اندر یہ پار واپس جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف آئے اور فیڈرل گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے کہ جہاں 3-4 کروڑ کی آبادی تھی اب 25 کروڑ پہ پہنچ چکی ہے تو ہمیں کتنے وائبل جو ہیں وہ پروونسز چاہیے۔ اگر آپ دنیا کا جو بینچ مارک بنا ہوا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ کا 20-22 ملین جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر ایک پروونس بنتا ہے تو پاکستان کے کم از کم 15 ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہیں وہ بننے چاہیے۔ دوسرا اس کا یہ ہے کہ آپ پھر آرٹیکل 48(4) کو انووک کریں۔ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ ایک سمری جو ہے یا ایک پرپوزل جو ہے وہ بھجوائے جوائنٹ سٹنگ آف پارلیمنٹ کو، پارلیمنٹ اسے اپروو کرے اور اس کے بعد آپ ریفرینڈم کے اندر چلے جائیں اور آپ ان 4 چیزوں پہ پوچھیں کہ آپ کو اس ملک کے اندر آؤٹ ریچ گورنمنٹ کی کتنی چاہیے، آپ کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس نہیں چاہیے، آپ کو اس ملک کا لوکل گورنمنٹ کس طرح ہونا چاہیے، آپ کو اس ملک کے اندر جو اتنے آفیسز بنے شوڈ دے کنٹینیو ایز اے آفیسز، کیا اس ملک کے اندر فنڈز آف ٹرانسفر جو ہے وہ کس طرح ہونی یعنی چاہیے۔ حافظ صاحب آپ کی بات سے اور میں یہ سمجھ پائی ہوں کہ بیسک چیزوں کا ٹھیک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہم نے تو یہی پڑھا اور سنا ہے کہ جب بھی گڈ گورننس کی بات ہوتی ہے تو ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی یہ وہ ستون ہیں جو کہ گڈ گورننس کو قائم رکھتے ہیں اور ان دونوں ستونوں کا پاکستان میں ہونا ضروری ہے۔ بابر یوسفزئی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ اگر اسپیسیفکلی میں بلوچستان کی بات کروں تو بلوچستان میں اسپیشلائزڈ ٹریننگ سکول بنائے جا رہے ہیں، ڈی جی کی طرف سے کہا گیا بلوچستان کی سب سے بڑی طاقت وہاں کے نوجوان ہیں، اور جو سرداروں کا انہوں نے ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا کہ سردار جو وہاں بیٹھا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ لڑکیوں کے ہاتھ میں ٹیبلٹس نہ ہوں، خودکش جیکٹس ہوں۔ تو یہ اسپیسیفکلی جن سکولز کا ذکر کیا گیا، گرین بلوچستان انیشیٹو کا ذکر کیا گیا، ذرا اس حوالے سے میں چاہ رہی ہوں آپ تھوڑی سی ڈیٹیل ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ بلوچستان نے اس حوالے سے جو ہے بہت زیادہ انیشیٹو لیے ہیں۔ ہم اپنی خواتین کو جو ہے خوددار بنانا چاہتے ہیں، انہیں امپاور کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل ٹریننگ اسکولز ہم بنا رہے ہیں، ہم نے لیویز کو پولیس میں مرج کر دیا ہے اور پولیس کو ہم وہ ایکوپمنٹس دے رہے ہیں، وہ ہتھیار دے رہے ہیں کہ وہ دہشت گردوں کا بہترین مقابلہ کر سکیں۔ ہم پولیس کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں، ہم پولیس کی ٹریننگ جو ہے وہ ایک ایسی ٹریننگ کروا رہے ہیں جو ہائی لیول کی ٹریننگ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین کو جو ہے ہم پڑھانے کے لیے آگے لا رہے ہیں، خواتین کو روزگار دے رہے ہیں۔ پنک بس سروسز ہم نے شروع کر دی ہیں۔ بالکل جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر بتا رہے تھے کہ بلوچستان میں جو نواب اور سردار تھے انہوں نے ہمیشہ جو ہے عام بلوچ کو اپنا غلام بنا کر رکھا ہے، انہیں پڑھنے نہیں دیا، انہیں ترقی نہیں کرنے دی۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو بلوچ خواتین یہ خودکش حملہ آور بنے یا یہ دشمن کا ایندھن بنے۔ انہوں نے ان کے ہاتھ میں کبھی بھی لیپ ٹاپ نہیں دیا، ان کے ہاتھ میں کبھی بھی آئی پیڈ نہیں دیا، ان کو تعلیمی اداروں میں نہیں بھیجا۔ اب صوبائی حکومت جو ہے وفاقی حکومت کے تعاون سے مل کر بہترین اقدامات کر رہی ہے، لیکن دیکھیں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو ہمارا جو دشمن ہے فتنۃ الہندوستان جو ہے وہ خواتین کو اور بچوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ ان کا زیادہ تر جو ٹارگٹ ہے وہ یوتھ ہے اور خواتین ہے۔ وہ ایک ایسا بیانیہ بناتے ہیں جو بیانیہ جھوٹ پر محیط ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کی سمپتیز لینے کے لیے کبھی مسنگ پرسنز کا بیانیہ بناتے ہیں، کبھی احساس محرومی کا بیانیہ بناتے ہیں، کبھی سائل و وسائل کا بیانیہ بناتے ہیں، اور اس بیانیے پر وہ بلوچستان کی یوتھ کو جو ہے نا ورغلا کر اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ لیکن اب موجودہ صوبائی حکومت جو ہے یہ اس حوالے سے کام کر رہی ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ جو ہے ہم اپنی نوجوان یوتھ کو ان کو جو ہے روزگار دیں، ان کو میرٹ کے اوپر روزگار دیں، ان کو اپنے ساتھ انگیج کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ ٹیکنیکل ٹریننگ اسکول کا بتا رہی تھی، بالکل ایک ٹیکنیکل ٹریننگ اسکول بنایا گیا ہے جس میں ہم تمام بلوچستان کے طبقہ فکر کے لوگوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں، ان کو اسکل ایجوکیشن دے رہے ہیں، انہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پہلی دفعہ تاریخ میں پہلی دفعہ ATF کا خواتین کا جو ہے ایک دستہ تیار کیا گیا ہے جو دہشت گردوں سے نبرد آزما ہوگی، دہشت گردوں کا مقابلہ کرے گی۔ صوبائی حکومت کی پوری کوشش ہے کہ جو ہم پر یہ ایک جنگ مسلط کی گئی ہے، ایک لاحاصل جنگ ہے جو بھارت کی طرف سے جو ہے بلوچستان میں جو ہے امپورٹ کی گئی ہے، اس کا ہم بھرپور مقابلہ کریں اور اپنی خواتین کو اور یوتھ کو اپنے ساتھ انگیج کریں۔ سردار اور ایلیٹ جو ہیں وہ بلوچستان کا مسئلہ آج DGISPR نے اس حوالے سے یہ نقطہ اٹھایا، ابھی آپ نے بھی اس کا تذکرہ کیا، ذکر کیا آپ نے اس کا بھی۔ سردار اور ایلیٹ ان سے ہینڈل کرنے کے لیے، انہیں ٹیکل کرنے کے لیے گورنمنٹ آف بلوچستان کیا اقدامات اٹھا رہی ہے اور کس طریقے سے وہ جو ہیں یہاں پر مسائل پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا ذرا۔ لیکن جتنے سردار اور نواب ہیں ان کی یہی کوشش ہے کہ بلوچستان میں امن نہیں ہو، ساری زندگی حکومتیں ان کے تابع ہوں، وہ اسمبلیوں میں بھی آتے ہیں
انہوں نے اپنا ایک جسے بولیں کہ اجارہ قائم کی ہوئی ہے. اب صوبائی حکومت کی کوشش ہے کہ مڈل کلاس کو, عام بلوچستانی کو پڑھایا جائے, لکھایا جائے, شعور دیا جائے اور اسے اسمبلیوں میں لایا جائے. بلوچستان کی جو لیڈرشپ ہے اس میں مڈل کلاس لوگ شامل ہوں, اس میں ڈیزرونگ لوگ شامل ہوں, اس میں میرٹ پر لوگ آئیں, نہ کہ نواب کا بیٹا یا سردار کا بیٹا آئے. نوابوں سرداروں نے بلوچستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے. انہوں نے بلوچستان کو کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہونے دیا. انہوں نے بلوچستان کی عوام کو ہمیشہ اپنا غلام بنا کر رکھا ہے. وہ ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ بلوچستان کی عوام ان کی غلامی کرے. جب ان کا کوئی جو ہے آؤٹ آف ڈیمانڈ, ان کی کوئی چیز پوری نہیں کی جاتی, کوئی لیگل ڈیمانڈ, کوئی انلیگل ڈیمانڈ ان کی نہیں پوری کی جاتی, تو وہ ان دہشت گردوں کے ساتھ مل جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کرائیں گے. DGISPR نے دیکھیں اسمگلنگ کی ایک بڑی واضح مثال دی کہ ایران بارڈر سے جو ہے نا 20.5 ملین جو ہے ڈالر وہ روزانہ ڈیزل جو ہے اسمگل ہو کر آ رہا تھا. اور وہ جو ہے جب ان نوابوں اور سرداروں سے وہ ڈیزل کا روٹ بند کروایا گیا کہ ادھر سے اسمگلنگ ہو رہی ہے اور ان جو ڈیزل کی آڑ میں اسلحہ بھی آ رہا ہے, ہتھیار بھی آ رہا ہے, اور یہ جو ہے بلوچستان کے مستقبل کے لیے خطرہ ہے, تو انہی نوابوں اور سرداروں نے حکومت کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ ہم دہشت گردی کروائیں گے, ہم دہشت گردوں کا ساتھ دیں گے. اور ایک نہیں 10 ایسی مثالیں موجود ہیں کہ نوابوں سرداروں نے دہشت گردوں کو سپورٹ کیا ہے. تو یہ جو نواب اور سردار ہیں یہ بلوچستان کی ترقی کے دشمن ہیں. انہوں نے بلوچستان کو کبھی ترقی یافتہ نہیں ہونے دیا. انہوں نے بلوچستان کے ایک عام بندے کو جو ہے ترقی سے روکا ہے. صحیح ہے. اس کی وجہ یہی ہے نا کہ شعور نہ آ جائے کہیں. اگر شعور آ گیا تو پھر ہم سے تو سوال ہوگا. حافظ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, مجھے یہ بتائے گا کہ گڈ گورننس کی جب بات کی جاتی ہے تو ایک اچھی گورننس کے راہ میں کون کون سی رکاوٹیں آپ کو نظر آتی ہیں کہ اس وقت پاکستان میں موجود ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشی بحران ہے, مہنگائی ہے, قرضہ ہے ہمارے اوپر, کمزور ادارے, احتساب اور انصاف کے نظام میں سست روی ہے. آپ کی نظر میں کون کون سی رکاوٹیں ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا یہ ہوں کہ پاکستان بنائے ہمیں ایک نظام کی طرف ہے. انگریز کا جی اس ملک کے اندر ٹرانسپیرنسی بھی نہیں ہے اور ڈیٹیریشن کی طرف ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ 5-4 چیزیں آپ کو بڑی ضروری ہیں کہ جس کی طرف جانا پڑے گا. نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کو ان چیزوں کو کرنے کے لیے آپ کی ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی جو ہے اس کو آپ کو اسرٹ کرنا پڑے گا. اور اس اسرٹ کے لیے جو امپورٹنٹ چیز آپ کی ہے وہ یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے آپ کے جو پروونسز ہیں ان کو آپ صحیح. ٹھیک ہے حافظ صاحب, آپ سے دوبارہ رابطہ بحال کرتے ہیں, غالباً آڈیو کا ایشو آ رہا ہے. بابر صاحب اگر آپ نے میرا کوشچن سنا تو آپ بتائے گا, چونکہ بلوچستان کی گورننس کی بھی بات ہوئی, اگر پنجاب کی گورننس کی بات ہوئی, اگر سندھ کی گورننس کی بات ہوئی, اگر KPK کی گورننس کی بات ہوئی, تو بلوچستان کی گورننس میں کون کون سی رکاوٹیں آپ کو لگتا ہے کہ حائل ہے اور یہ ختم ہونی چاہیے, ان لوپ ہولز پہ کام کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. 44% جو ہے لینڈ وائز یا جیوگرافکلی جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنتا ہے. بالکل نئے انتظامی یونٹ جو ہوں گے اس کے آنے سے, ان کے بننے سے میں سمجھتا ہوں گورننس بہتر ہوگی. اب بلوچستان میں جو ہے جیسے ابھی ہم نے کوشش, ہماری حکومت نے یہ کوشش شروع کی ہے. اس سے پہلے جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی تو بلوچستان کے ٹوٹل 7 ڈویژن تھے. اب ہم نے گزشتہ 2 سال میں 2.5 سال میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی قیادت میں 7 ڈویژن سے ہم 11 ڈویژنز میں گئے ہیں. 33 ڈسٹرکٹ سے ہم 41 ڈسٹرکٹ میں گئے ہیں. اور یہ ماڈل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے عوام کو فائدہ ہو رہا ہے, عوام کے مسائل حل ہو رہے ہیں. ایریا وائز بلوچستان بہت بڑا ہے. پہلے اگر کوئی ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کلات میں تھا تو خزدار کے بندے کو کلات آنے کے لیے 4 سے 5 گھنٹے لگتے تھے اور واپس جانے میں بھی 4 سے 5 گھنٹے لگتے تھے. لیکن جب ہم نے اس کا ایک نیا ہم نے جو ہے نا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بنایا, جس کا ہم نے ہیڈ کوارٹر خزدار میں ہی رکھا, تو عوام کو اب جو ہے کافی ریلیف مل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گورننس کی بہتری کے لیے نئے انتظامی یونٹ جو ہیں وہ وقت کی اہم ضرورت ہے. اور بلوچستان جیسے صوبے میں جہاں پر اس ٹائم شورش ہے, جہاں پر دشمن لوگوں کو جو ہے ایک ورغلاتا ہے, بہکاتا ہے اور ایک احساس محرومی کا بیانیہ بناتا ہے, یہاں پر لوگوں کو جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو جو آپ کے حقوق نہیں مل رہے. بلوچستان جیسے صوبے میں تو انتظامی یونٹ بہت ضروری ہیں. بلوچستان میں انتظامی یونٹس بنائے جانے چاہیے. اس سے پاکستان کی عوام کو, بلوچستان کی عوام کو براہ راست فائدہ ہوگا. بابر صاحب بلوچستان کی عوام بھی یہی خواہش رکھتی ہوگی بابر صاحب؟ جی بالکل, بلوچستان کی عوام کی یہ خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ انتظامی یونٹس بنائے جائیں اور ہمیں جو ہے ہمارے مسائل ہمارے گھر کی دہلیز پر حل کیے جائیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں رقبہ بہت زیادہ ہے. اگر ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں جانا ہے ہمیں 3 سے 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں. بلوچستان کی عوام اس خواہش کا اظہار کر چکی ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے جب یہ انیشیٹو لیا, ہم نے زیادہ ڈویژن بنانا شروع کیے, تو آپ یقین کریں گے کہ بلوچستان کی عوام نے باقاعدہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا شکریہ ادا کیا اور ان کے اس فیصلے کو سراہا. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ماڈل امپلیمنٹ ہونا چاہیے بلوچستان میں اور پورے پاکستان میں. زیادہ سے زیادہ انتظامی یونٹ بننے چاہیے تاکہ آبادی کی بنیاد پر, رقبے کی بنیاد پر عوام کو ان کے حقوق آسانی سے میسر ہوں.
ٹھیک ہے بابر صاحب یہ بھی فرمائے گا حافظ احسان صاحب بھی ہمیں دوبارہ سے جوائن کر چکے ہیں. حافظ صاحب آپ بات کر رہے تھے جو میں کہہ رہی تھی کہ کون کون سے لوپ ہولز آپ کی نظر میں ہیں. اگر ہم قانونی معاملات سے متعلق اس سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے یا کیا ہونا چاہیے کہ ایک اچھی گورننس کا سیٹ اپ ہر ایک صوبے میں ہو. دیکھیں 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک آپ کا یہ ہے کہ آپ کو جو اپنا ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا اور آپ کو وائبل فنکشنل گورننس کی طرف آنا پڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو جو ہے اپنی جوڈیشری کا، جسٹس کا اور آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم اور اس کے بعد آپ کا سول جسٹس سسٹم ہے اس کو آپ کو امپروو کرنا پڑے گا، نیا سسٹم بنانا پڑے گا چونکہ یہ کلونیل آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم ہے. تیسرا اس کے بعد یہ ہے کہ جو آپ کی سپینڈنگ ہے یا آپ کا سوشل سروسز سیکٹر ہے یا آپ کی ٹیکس کلیکشن ہے اس کو آپ لوکل گورننس کے ذریعے لے کے آئیں. اگر آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جہاں جہاں یہ 3 فیکٹرز اکٹھے چلتے ہیں کہ آپ نے ایڈمنسٹریٹولی اپنی اتھارٹی کو سرچ کیا، نمبر 2 آپ نے اپنی گورننس کو جس میں آپ کا جسٹس سسٹم، پولیس ہے یا دوسرے ادارے ہیں ان کو بہتر کیا، اور تیسرا آپ نے سوشل جسٹس کی ڈلیوری جب آپ نے کی، آپ نے ایجوکیشن دی، آپ نے ہیلتھ دی، آپ نے سوشل سروسز دی اور اس سارے میکانزم کو آپ نے ایک اسٹرانگ ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی اور اوور سائٹ کے اندر کیا. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے نظام کے اندر ٹوٹل جو ہے وہ آؤٹ آف دا پکچر ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو یہ دیکھے گا کہ اگر آپ چلے جائیں کسی بھی جگہ پہ تو لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر تو کوئی نظام ہی نہیں ہے، پاکستان کے اندر طاقت کا نظام ہے، پاکستان کے اندر امیر کے لیے ایک نظام ہے، غریب کے لیے ایک نظام ہے، پاکستان کے اندر جو غریب آدمی جو ہے وہ اگر پولیس اسٹیشن جائے تو اس کی ایف آئی آر نہیں رجسٹرڈ ہوتی، عدالت کے اندر جائے 15 سے 20 سال اپنے کیس کے لیے اسے لڑنا پڑے، اس کی ایک نسل ضائع ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر وہ اپنے بچے کو پڑھانا، اب کسی ملک کے اندر، دنیا کے اندر جو لانگسٹ یا سب سے بڑا ڈراپ چلڈرن کا آؤٹ آف اسکول ہے وہ پاکستان کا تقریباً 2.5 جو ہے تقریباً 2.5 کروڑ بچے جو ہیں وہ آپ کے اسکول سے باہر ہیں. پھر اس کے بعد آپ کا کلین ڈرنکنگ واٹر آپ دیکھ لیں کہ اس کا کیا ہے. یہ پولیٹیکل گورنمنٹس جو ہیں پروونسز کے اندر جو ہیں ان کا کام یہ ہے کہ اس کو صرف مینج کرتی اور نیچے ٹرکل ڈاؤن کرتی، جو آپ کا آرٹیکل 140A ہے. اب وہ سارے کام جو میونسپیلٹی کے ہیں وہ آپ کے چیف منسٹرز کر رہے ہیں، وہ سارے کام جو آپ کے میئر کو کرنے چاہیے وہ سارے کام چیف منسٹر کر رہا ہے. اور اتنے بڑے پروونسز کے اندر ہو کے آپ دیکھیں کے پی کے کتنا بڑا ہو گیا. کے پی کے کی آبادی تقریباً 3 سے 4 ملین تھی جب پاکستان بنا تھا. اسی طرح پنجاب کی آبادی 20 سے 22 ملین تھی، بلوچستان کی 2 ملین تھی. اتنی لوئسٹ آبادی کو اب آپ کہاں وہ آبادی پہنچ گئی، آپ کا پاپولیشن کہاں پہنچ آبادی گیا، کہاں پہنچ گئی ہے اور جو مسائل ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن انتظامی یونٹ جو ہے وہ اس کی اہمیت افادیت کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں. عابد لطیف صاحب یہی نقطہ لے کر آپ کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے، اور نئے انتظامی یونٹس بنانا اور صوبے جو بنائے جاتے ہیں اسے عوام کے لیے کتنا ضروری ہے، یہ وقت کی کتنی ضرورت ہے، اور اس میں ظاہر ہے کچھ مسائل کچھ رکاوٹیں بھی آ سکتی ہیں، لیکن ہمیں اب اس جانب بڑھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہوگا؟ جی دیکھیے، یہ جیسے ابھی ہمارے جو لرنڈ لائل صاحب ہیں یہ کہہ رہے تھے، بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. جی دیکھیں ایکچولی یہ جو آپ کے اگینسٹ پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو جنگ ویج کی گئی ہے یہ کس قسم کی جنگ ہے. دیکھیے یہ ماڈرن وار ہے، یہ کوئی کنونشنل وار نہیں ہے کہ آپ سیکنڈ ورلڈ وار کی وہ جو لینئر لائنز ہیں اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اس طرف ڈیفینس ہے اس طرف اوفینسو ہے، آپ نے وہ کاؤنٹر اٹیک کرنا ہے. یہ بہت ہی ایک ماڈرن، جس کو آپ ہائبرڈ وار کہتے ہیں، ہائبرڈ وار سے بھی آگے انفارمیشن وار بھی اس کا حصہ ہے، کوگنیٹو وار بھی اس کا حصہ ہے. یہ پوری سوسائٹی کو ٹارگٹ کیا گیا. تو جب آپ نے پوری سوسائٹی کو ٹارگٹ کیا ہے دشمن نے، تو ظاہر ہے اس کا جواب دینے کے لیے آپ کو سوسائٹل اپروچ لینی پڑے گی، اور اس سوسائٹل اپروچ کے اندر بہت ساری چیزیں جن کا ذکر بھی ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بہت ضروری ہے. دیکھیں اب یہ آپ کی جو کاؤنٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر انسرجنسی جو ایفرٹس ہیں، وہ اگین جو نیشنل ایکشن پلان تھا جس میں جو باقی جس کا ذکر بھی کیا انہوں نے، وہ پوائنٹس کا باقی جو پوائنٹس تھے، ایک پوائنٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں وچ از کائنیٹک، اور باقی جو پوائنٹس ہیں ان کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا، جس کا بھی وکیل صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں وہ کام نہیں کر رہی، لوگوں کو اس طریقے سے وہ جو ان کی گریوینسز ہیں، جو لیگل گریوینسز ہیں وہ ایڈریس نہیں ہو رہے. اور بھی بہت ساری چیزیں جو گورننس سے ریلیٹڈ، جو ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ، جو ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں، وہ ساری کی ساری ہیں. پھر پارٹیسپیشن نہیں ہے. جب وہ جو سوسائٹی ٹارگٹ ہے تو ڈیفینیٹلی سوسائٹی کے ہر ایلیمنٹ کی پارٹیسپیشن سے آپ اس کو کاؤنٹر کر سکیں گے. پھر دیکھیے یہ جو ہم
اب جب آپ گورننس کی بات کرتے ہیں اور جو یونٹس کو مزید یونٹس بنانے کی بات کرتے ہیں تو پہلے تو 171 جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ اگر ان کے اندر افیکٹو لوکل گورنمنٹس ہوں تو آپ کی گورننس کے کوئی 80% ایشوز تو وہیں پہ سالو ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد باقی چیزیں اوپر آتی ہیں. تو آئی تھنک وہ بھی ایک حل ہو سکتا ہے, اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. پھر بلوچستان کی اگر آپ دیکھیں اس میں تو کچی کینال ہے جو بڑے عرصے سے بن رہی ہے. آئی تھنک اٹ از آلموسٹ 20 ایئرز. اس کا تھوڑا سا پورشن رہ گیا ہے. اگر وہ کمپلیٹ ہو کے اور اس کو آپ اس کی جو کمانڈ ہے کینال کمانڈ وہ ایکٹیو ہو جائے, چارج ہو جائے, تو 4 ڈسٹرکٹس جو آپ کے بلوچستان کے ہیں جس میں نصیر آباد ہے, جس میں جھل مکسی ہے, جس کے اندر ڈیرہ بگٹی ہے, جس میں بولان ہے, یہاں پہ ایگریکلچر جمپ سٹارٹ کر جائے گی اور دنیا کا بیسٹ فروٹ اور بیسٹ ڈرائی فروٹ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. تو اکانومی ایک طرح سے کریٹ ہو جائے گی. تو اس طرح کے بہت سارے میئرز ہیں جی جو آپ کو لینے پڑیں گے, کیونکہ دیکھیں اور لینے چاہیے عابد لطیف صاحب, کیونکہ بہتری اسی میں ہے. انٹرنیشنلی اگر ہم نے چیلنجز کو بیٹ کرنا ہے تو ہمیں اسی طریقے سے چلنا پڑے گا, کیونکہ آبادی زیادہ ہے, مسائل زیادہ ہیں, مگر وسائل کم ہیں, تو وسائل کو بڑھانا بہت ضروری ہے. ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود تھا, عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اس کے علاوہ ڈاکٹر قمر شیبہ صاحب نے ہمیں وقت دیا, آپ کا بھی بہت شکریہ. ندیم ملک صاحب نے ہمیں وقت دیا, آپ کا بھی بہت شکریہ. بابر یوسف زئی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, اور باقی بھی جتنا ہمارا پینل تھا, آپ سب کا بہت شکریہ.